اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز نیٹ ورک کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے نا واقف ہیں۔ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ مملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تاریخ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی، اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں 26 رمضان تھی۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 درج ہوا ہے۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 اگست نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ یوں ذہن ایک مرتبہ پھر الجھ جاتا ہے کہ پاکستان آزاد کب ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو؟ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان آزاد کب ہوا؟ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے، جو بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرمان روا مملکتیں قائم کی گئیں، جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے منسوب ہوں گی۔ 7 اگست 1947 اقوام متحدہ میں برطانیہ کے مستقل نمائندے کے نام دفتر خارجہ کا خط آب وسرائے نے تار بھیجا ہے کہ مسلمان قائدین اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کرے، اور جب پاکستان 15 اگست کو ایک آزاد مملکت بن جائے گا تو وہ اس کی توثیق براہ راست خود کریں گے۔ 12 اگست 1947 انڈیا اور پاکستان کی رکنیت کے استحقاق پر سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے میمورنڈم کی ایک پریس ریلیز قانون آزادی ہند قرار دیتا ہے کہ اگست 1947 کی 15 تاریخ کو انڈیا میں 2 آزاد مملکتیں بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے قائم ہوں گی۔ ماؤنٹ بیٹن کی مشکل حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف اور
اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اسی رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئیں اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا، میں ملک اعظم کی صحت کا جامع تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن دو آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور انڈیا مرد وجود میں آ جائیں گی۔ دوستو، وائسرائے کا پیغام اور آزادی کا اعلان۔ اگلے روز جمعرات 14 اگست 1947 کے مطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھے۔ جب پاکستان نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک محسوس بگی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ دوستو، اسمبلی تمام ہجوم سے بھری ہوئی تھی۔ گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاست دانوں اور ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر محمد علی جناح تشریف فرما تھے اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست تھی۔ دونوں اکابرین نے جب اپنی نشستیں سنبھالی تو کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا، برطانوی دولت مشترکہ کی اقوام کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دلی مبارک پیش کرتا ہوں۔ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کے حیرت پسند عوام کے لیے ایک مثال ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سر بلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اپنی اس تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا، آج میں آپ سے آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ڈومینے پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کی ہمسایہ ڈومینے آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بنانے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ کل دو نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کے وارث اقوام ہیں۔ ان مکمل طور پر آزاد ریاستوں کے لیڈر برائے مدبر ہیں، دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے شاعروں، فلسفہ دانوں، سیاست دانوں اور افواج نے انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان ریاستوں کی حکومتیں نہ تجربہ کار اور کمزور نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ انگلینڈ اور وائسرائے کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا مسایہ ملکوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس آئے۔ دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیائی اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان تھا۔ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹر سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات لاہور، پشاور
پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور اظہر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت مرز وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے، یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہیں۔ انگریزی میں یہ اعلان ظہور الزار نے اور اردو میں مصطفیٰ علی حمدانی نے کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا ظہور القاسمی نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں، جس کے بعد ان کا ترجمہ نشر کیا گیا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ خورشید انور کا تیار کیا ہوا ایک خصوصی سازیانہ بجایا گیا۔ پھر سنتو خان اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی میں علامہ اقبال کی نظم ساقی نامی کے چند اشعار پیش کیے۔ ان نشریات کا اختتام حفیظ ہوشیاری پوری کی ایک تقریر پر ہوا۔ آدھی رات کے وقت ہی ریڈیو پاکستان پشاور سے آفتاب احمد بسمائل نے اردو میں اور عبداللہ جان مغمون نے پشتو میں پاکستان کے قیام کا اعلان کیا، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف قاری فدا محمد نے حاصل کیا۔ ان نشریات کا اختتام جناب احمد ندیم قاسمانی کے لکھے ہوئے ایک نغمے پر ہوا، جس کے بول تھے: پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو۔ اسی وقت ایسی ہی نوعیت کا اعلان ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے انگریزی میں کلیم اللہ نے کیا، جس کا ترجمہ بنگال زبان میں نشر کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورۃ العمران کی منتخب آیات سے ہوا۔ آیت قرآن کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا، جو نیوز ریڈ نوبی نے پڑھی۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنایا گیا: بے پایہ مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو تنبیہ کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ اپنے اس خطاب میں جناح نے پاکستان کے تمام شہریوں کو پاکستان کی خود مختار مملکت کے قیام کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب انہیں دنیا کو یہ ثابت کر دکھانا چاہیے کہ کس طرح ایک قوم جس میں مختلف عناصر شامل ہیں آپس میں مل جل کر رہتی ہے۔ یوم آزادی کی تاریخ روزنامہ ڈان کے صفحات کی روشنی میں آپ دیکھیں۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اور انگریزی کے مشہور اخبار ڈان نے کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔ اسی خصوصی اشاعت کی سرخی تھی: پاکستان ہمیشہ ترقی کرے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اس سرخی کے نیچے شائع ہونے والی خبر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس تقریر کا مکمل متن درج، سرکاری احکامات اور کاغذات میں یوم آزادی کا ذکر۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزارٹ بھی جاری ہوا، جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ ان تمام مفروضات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں وہم نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے 4717 کے ذریعے 1948 کی جن سالانہ تعطیل کا اعلان کیا، ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیل کے لیے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ 1948 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کے ابتدائی ڈاک ٹکٹوں
کی ڈیزائننگ اور طباعت کے کام کا آغاز کیا۔ یہ ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا جن کی ابتدائی 3 ڈاک ٹکٹ ایکسٹرنل پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے مصور راشد الدین اور محمد لطیف نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیے تھے، جبکہ چوتھا ڈاک ٹکٹ اور اس کے ساتھ شائع ہونے والا فولڈر ملک کے عظیم مصور عبدالرحمن چغتائی کی تخلیق تھا۔ یہ ڈاک ٹکٹ برطانیہ کے طباعتی ادارے سر تھامس نے ڈیلاروں میں طبع ہوئے تھے اور 9 جولائی 1948 کو فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ ان پر بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی تھی۔ گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے، اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ دوستو، حقیقت کی تلاش میں کئی ریکارڈز ڈھونڈے تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ یہ معمہ حل کرنے کے لیے ہم نے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کے دروازے پر دستک دی۔ وہاں ہماری ملاقات اس سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل قمر الزمان سے ہوئی، جن کی مدد سے ہماری رسائی اسی سینٹر میں محفوظ ان فائلوں تک ہوئی جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ ان فائلوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر موصولات، قانون و محنت، وزیر مہاجرین و آبادکاری، وزیر خوراک، زراعت و صحت اور وزیر داخلہ اطلاعات و نشریات موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جناب کے منظوری کے بعد ہوگا۔ وہ فائل جس میں یہ تفصیل درج ہے، اس کا نمبر CF48196 اور کیس نمبر 3935448 ہے۔ اس فائل میں انگریزی میں درج کارروائیاں میں تحریر ہے۔ معزز وزیر اعظم نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں کہ وہ قائد اعظم تک یہ تجویز پہنچائیں گے کہ ہماری یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جایا کریں۔ اس فائل میں یہ تحریر نہیں کہ اس تجویز کا محرک کون تھا اور یوم آزادی کی تقریبات 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے۔ کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں تحریر ہے کہ قائد اعظم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ فائل آگے چلتی ہے اور اگلے صفحات میں کیس نمبر CM4854 مورخہ 12 جولائی 1948 کے تحت کابینہ کے ڈپٹی سیکرٹری ایس عثمان علی کے دستخط کے ساتھ تحریر ہے کہ انہیں ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت 29 جون 1948 کو منعقد ہونے والی کابینہ میٹنگ کے فیصلے سے تمام وزراء اور ان کی وزارتیں کے متعلق سیکرٹریوں کو آگاہ کر دیں تاکہ اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ فائل میں اگلے حکم نامے کا نمبر 15248 ہے جو 13 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور اس پر حکومت پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری احمد علی کے دستخط ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں۔ اس تسلسل میں ایک حکم نامہ اور بھی ہے جس پر حکومت پاکستان کے اسسٹنٹ سیکرٹری محمد مختار کے دستخط ہیں، جس کا نمبر بھی 15248 ہے اور اس میں بھی وہی حکم نامہ دہرایا گیا ہے جو اس سے پچھلے حکم نامے میں درج تھا۔ تاہم جو بات اضافی ہے وہ یہ کہ اس فیصلے سے حکومت پاکستان کی تمام وزارتوں، تمام ڈویژنوں، کیبنٹ سیکرٹری، دستور ساز اسمبلی، قائد اعظم کے پرائیویٹ اور ملٹری سیکرٹری، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان، ریونیو آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو بتا دیا گیا۔ فائل میں محفوظ اگلا حکم نامہ 14 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور اس کا ڈیو نمبر CB48390 ہے۔ اس میں شجاعت عثمان علی ڈپٹی سیکرٹری 2D کیبنٹ نے وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری خان بہادر سید احمد علی کو مخاطب کیا ہے اور انہیں اس
اس حوالے سے مطلع کیا ہے۔ میرے پیارے احمد علی، آپ نے چند روز قبل کابینہ کے اس فیصلے کے بارے میں پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست کو منائی جائیں گی دریافت کیا تھا کہ کیا یہ فیصلہ صرف اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں آپ کو بصارت بتانا اور تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ آئندہ ہمیشہ یہ تقریب 14 اگست کو منائی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہر متعلقہ شخص کو اس فیصلے سے معطل فرما دیں گے۔ کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئیں۔ تاہم روزنامہ ڈان نے یوم آزادی کے اس سلسلے میں اپنا پہلا سوال نامہ جو 16 صفحات کے خصوصی ضمیمے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا 14 کے بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سال 15 اگست کو اتوار کا دن پڑا تھا اور یہ دن کسی اخباری ضمیمے کی اشاعت کے لیے نہایت موزوں تھا۔ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے اور یوں آہستہ آہستہ بات راسخ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ تجویزات کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی اور جناب نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس تحقیق اور اس تحریر کی اشاعت کے باوجود پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ میں سرکاری طور پر کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ اس دن جمعۃ الوداع تھا اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کے بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتب ہوئے ہیں بلکہ یوم جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔